السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، رواہ البخاری۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی نظر مانی اور اس میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی کوئی بات اس نے مان لی، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اس اطاعت والے کام کو پورا کرے، اور جس نے کوئی نظر مانی کہ میں فلاں کام کروں گا جو نافرمانی کا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے۔ نظر ماننا یعنی اگر فلاں چیز اس طرح ہو گئی، میری یہ حاجت پوری ہو گئی، میری یہ ضرورت پوری ہو گئی، تو میں صدقہ کروں گا یا روزے رکھوں گا، نفل پڑھوں گا۔ تو کوئی بھی خیر کا کام سوچنا کہ میں اپنی فلاں ضرورت پوری ہونے پہ ایسے کر لوں گا، اس کو ہم عموماً نظر ماننا کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ اللہ کی نافرمانی کی نظر بھی مان لیتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کہا یا کر دیا تو میں آئندہ کبھی اس سے نہیں ملوں گا، اور میں قطع تعلق ہی کر لوں گا، میں اس کو یہ نقصان پہنچاؤں گا۔ اس قسم کی باتیں یہ جائز نہیں۔ تو خیر کی اور اطاعت اور فرما برداری کی اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو اس کے چاہیے کہ وہ اپنی نظر پوری کرے۔ یہ ایک طرح سے اس نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا کہ اگر میرا یہ کام اللہ رب العزت آسان کر دے تو میں فلاں فلاں نیکی کا کام کروں گا۔ اب جو اس نے ارادہ کیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ نظر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پسندیدہ طریقہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخیل سے اللہ رب العزت کا مال نکلوانے کا طریقہ ہے کہ اللہ اس کو، ویسے تو وہ خرچ نہیں کرتا، تو اللہ اس کو کسی آزمائش پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو چلو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں صدقہ کروں گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کو نظریں ماننے کے بجائے جب ضرورت ہو، اس طرح کوئی حاجت پیش آئے کہ اس کی کوئی مشکل ہو جس پر وہ چاہتا ہے اللہ میرا یہ کام آسان کر دے، جو توفیق ہے خرچ کرنے کی، اگر وہ خرچ کرنا چاہتا ہے وہ خرچ کر دے، روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے اور دعا مانگے، نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو بجائے یہ کہ مان کے کہ جب ہوگا تو کروں گا، اس کو چاہیے وہ نوافل پڑھ کر اپنے لیے دعا کرے۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ کار۔ لیکن بہرحال جائز ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کوئی چیز مان لیتا ہے جو شریعت کے مخالف نہیں، تو پھر جب وہ کام ہو جائے تو اس کو وہ نظر پوری کرنی چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگوں نے پوچھا کہ میری والدہ نے اور ایک جگہ میرے والد نے فلاں کام کی وجہ سے نظر مانی تھی کہ وہ عمرہ کریں گے یا حج کریں گے، تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا آپ اس نظر کو پورا کرو۔ تو اس طرح اگر کسی نے کچھ مان لیا ہے اس کو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بسا اوقات انسان پریشانی میں بڑے بڑے دعوے کر لیتا ہے۔ پریشانی آئی، میں اتنے 1000 رکعت پڑھوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں فلاں کروں گا، اور بعد میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا مشقت والا کام میں نے اپنے لیے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اس لیے اس طرح کی مشقتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں ڈالا، تو اپنے لیے مشقت نہیں پیدا کرنی چاہیے۔
عموماً اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور نوافل کا اہتمام، نفلی روزوں کا اہتمام یہ کرتے ہوئے اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت بھی بندہ اللہ رب العزت سے دعا مانگے، استغفار کثرت کے ساتھ کرے، اور جو کرنے کی صلاحیت ہے وہ کر کے اللہ سے مانگے، یا اللہ میرے ان اعمال کو قبول کرتے ہوئے میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ تو اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، انشاءاللہ وہ آسانی کر دے گا۔ اللہ کو انسان کی مشقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔